اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير الحمد للہ رب العالمین نحمد نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہیں جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر، لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے۔ انشاءاللہ تعالی بِإِذْنِ اللہ آج ہم سورۃ الملک کا تیسرا پارٹ کریں گے آیت نمبر 6 سے، اور یہاں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انداز بیاں جو ہے یہاں سے بدل رہا ہے۔ یہ دوسرا پیسج ہے جو یہاں سے شروع ہوگا اور یہ حصہ 3 ہے، تھرڈ پارٹ ہوگا۔ آیت نمبر 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم اور للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا بربہم ان کے رب کی طرف سے عذاب ہے جہنم کا، وبئس اور بری مصیر لوٹنے کی جگہ۔ یہاں تک ہو چکا تھا، آگے آیت نمبر 7۔ اب یہ جو پیسج یہاں سے شروع آئے، یہ دوسرا جو پیراگراف ہے، اب یہاں جو بری لوٹنے کی جگہ ہے اور جہنم کا جو عذاب ہے وہ کیسے ہوگا اس کو بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 7 میں۔ اذا جب القوا وہ ڈالے جائیں گے فیہا اس میں، مطلب ہا کی ضمیر جہنم کے لیے ہے، سمعوا وہ سنیں گے، لہا وہاں، شہیقاً چیخنا چلانا،
اور ہیا کی جو یہ ہے وہ جہنم کے لیے ہے، کیونکہ جہنم فیمینائن ہے، مؤنث ہے. تفور جوش مار رہی ہوگی. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ وہاں سنے گے چیخنا چلانا، اور وہ مطلب جہنم جوش مار رہی ہوگی. اب یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب جہنم اور جو بری لوٹنے کی جگہ ہے اس کا جو ہے ڈسکرپشن دیا جا رہا ہے. اب کیا ہوگا کہ جو جہنمی ہوگے جب اس میں ڈالے جائیں گے تو جو شہیق جو ہے، یہاں پر ہم دیکھتے شہیق جو ہے وہ گدھے کے حلق سے نکلنے والی شروع کی آواز کو کہتے ہیں، اور یہ قبیح ترین آواز ہوتی ہے. اور جہنم بھی گدھے کی آواز کی طرح چیخ اور چلا رہی ہوگی. سمجھے؟ اب یہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم کا ایک عذاب آیت نمبر 6 میں بتایا. آیت نمبر 5 میں وہ عذاب کیا تھا؟ عذاب سعیر تھا، دہکتی ہوئی آنکھ کا عذاب، جلانے کا عذاب. اب اس آیت میں اللہ عز و جل جہنم کے دوسرے عذاب کو بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے اس کی آواز کا عذاب. اب دیکھتے ہیں ہم کہ جو یہ آواز ہوگی، یہ جو آواز ہے تو وہ کیسے عذاب کی شکل اختیار کرتی ہے. اگر ہم ہماری روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں تو آواز جو ہے، بہت زیادہ آواز ہم اپنے کان میں اسے جذب نہیں کر سکتے. ہمارے کانوں پر بہت جو زوردار آواز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ گرہ گزرتی ہے. اگر ایک ساتھ بہت سارے گدھے آ جائے اور وہ کنٹینیو مسلسل ایک ساتھ چیخنے لگے تو وہ آواز جو ہوگی وہ ہمارے لیے کیا ہوگی؟ ناقابل برداشت ہوگی. وہ ہمیں کیا کرے گی؟ اریٹیٹ کرے گی. ہم چاہیں گے یہ آواز جلدی سے دور ہو جائے، کیونکہ ہمارے کان، ہمارا دماغ اور ہمارا دل اسے برداشت نہیں کر سکتے. نوائز پولوشن جو ہے، آواز کا جو شور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عذاب کی شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جہنم میں ہے، وہ عذاب کا جو شور ہے وہ ایک طرح کا جہنمیوں کے لیے ایک بہت بڑے عذاب کی شکل لے گا. اب یہ جو جہنم اس طرح چیخے گی اور پکارے گی تو اس سے ہم کو کیا پتہ چلا؟ اور جو اس کا مطلب آگے جو ہے تفور، ہم تفور کو دیکھتے ہیں. تفور جو ہے فور سے ہے نا، فا واو را. اس کے معنی ہوتے ہیں جوش و خروش کرنے کے. مطلب جب پانی بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو اس کا ابال کیا ہوتا ہے؟ باہر آنے لگتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دھواں بھی باہر نکلتا ہے. اور یہ اسی لفظ سے جو ہے فوارہ بھی جو اسی سے مشتق ہے. مطلب یہ جہنم کی جو پوزیشن ہے وہ کیسی ہے کہ آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح وہ کیا کر رہی ہوگی؟ جوش مار رہی ہوگی. اس کا ابال کیسا باہر پھینکے جا رہا ہے، وہ ہوا مطلب دھوئیں کے ساتھ اور اس کی جو پوری ہیٹ کے ساتھ وہ اتنی زیادہ شدت سے گرم ہوگی. اب یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکمت دی ہے، اب ہمیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب جہنم کافروں کو دیکھے گی یا اس کے انکار کرنے والوں کو دیکھے گی تو غصے میں آ جائے گی، غضبناک ہو جائے گی کہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا. اب اس آیت میں ہم کو ایک بات پتہ چلتی کہ اللہ عز و جل جہنم کے اندر شعور پیدا فرمائیں گے، جہنم کے اندر ادراک پیدا فرمائیں گے،
اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہے، یہ غصے کا اظہار کر رہی ہے، یہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، جوش مار رہی ہے۔ اور قرآن میں دوسرے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل اسے قوت گویائی دے گے، جہنم بات کرے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آگ کو، جہنم کی آگ کو نظر عطا کرے گے، وہ اپنے شکار کو، اس میں آنے والوں کو دیکھے گی۔ جیسے سورہ قاف آیت نمبر 30 میں آتا ہے، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور مزید ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 106 میں آتا ہے، پس جو بدبخت ہے وہ دوزخ میں ہیں، ان کے لیے اس میں گدھے کی طرح چیخنا اور دہاڑنا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 12 میں آتا ہے، اور جب وہ دوزخ انہیں دیکھے گی دور جگہ سے، وہ اسے جوش مارتا چنگھارتا سنیں گے۔ تو یہ جہنم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یہ تمام شعور، یہ ادراک عطا کریں گے، قوت گویائی عطا کریں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کی اور کیفیت مزید آگے آتی ہے آیت نمبر 8 میں، تکادو قریب ہے، تمیزو کہ پھٹ پڑے، من الغیظ غضب سے، کیا ہے؟ قریب ہے کہ غضب سے پھٹ پڑے گی۔ جہنم کی بات ہو رہی ہے۔ کلما جب بھی القیا ڈالا جائے گا، فیہا اس میں، فوجن کوئی گروہ، سألہم وہ ان سے پوچھے گے، خزنتہا اس کے داروغہ، اس کے کیا ہوگا کہ ان سے اس کے داروغہ پوچھے گے، جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، ان سے اس کے داروغہ پوچھے گے، سوال کرے گے، جو گیٹ کیپر ہے جہنم کے، علم استفہام ہے، سوال ہے کیا، لم نہیں، یاتیکم آیا تمہارے پاس، نذیر کوئی ڈرانے والا۔ کیا ہے ترجمہ؟ قریب ہے کہ غضب سے پھٹ پڑے گی، اور جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، ان سے اس کے داروغہ پوچھے گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب جو ہے اس آیت میں بیان کیا کہ غیظ جو ہے غضب جسے ہم کہتے ہیں، یہ جو ہے غضب سے زیادہ بھاری، مطلب خون کو جو ہے جوش میں آنا، یعنی غصے کی حالت کا اظہار کرنا۔ یعنی جب ہم کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب غصہ ایکسٹریم لیول پر پہنچ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ غصے کی شدت سے کہیں ہماری نس پھٹ نہ جائے، ہے نا؟ تو یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ تمیزو، مطلب پھٹ پڑے گی کا مطلب کیا ہے یہاں بیان کرنا، مقصد یہ ہے کہ وہ مطلب شدت جو ہے اتنی زیادہ ہے اس کی غصے کی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو جہنم ہے وہ پھٹ پڑے، ٹوٹ پھوٹ جائے، اور اس کے جو ہے کیا ہو کہ حصے الگ الگ ہو جائے۔ مطلب یہ ایکسٹریم ہے اس کے غصے کا، یہ اس کے جو غصے کا جو اس کی حد ہے وہ اس کی انتہا ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے فوجن، مطلب یہ جو فوجن ہے، مطلب اس کی ہم جو ترجمہ کر رہے کوئی گروہ، تو اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی
تھوڑے لوگ نہیں جائیں گے جہنم میں، مطلب گروہ در گروہ ایک کے بعد ایک لوگوں کیسے پورے گروہ داخل کیے جا رہے ہیں، پورے گروہ کے گروہ اس میں ڈالے جا رہے ہیں. تو کوئی بہت کم تعداد نہیں ہوگی، بہت زیادہ تعداد ہے جہنمیوں کی. اب جب وہ ڈالے جا رہے ہیں جہنم میں، جب یہ گروہ در گروہ لوگ ڈالے جا رہے، تو یہ جو لوگ ہیں وہ کیا ہے، وہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں فار ایگزامپل گھر میں اگر ہم کوئی ہانڈی میں بگار کے لیے تیل میں کچھ چیز ڈالیں اور جب ہم اسی تیل میں پانی ڈالتے ہیں تو جو آواز ہوتی ہے اور جو دھواں ہوتا ہے اور جو پلٹنے والا ہانڈی کے باہر آنے والا جو احساس ہوتا ہے، ویسی آواز ہوگی جب ان فوج کو ڈالا جائے گا اور ویسے وہ بلاسٹ ہوگا. وہ شدت ہے کہ وہ پھٹ پڑے گے اور یہی انسان کیا ہوگے، ایندھن ہوگے اور اس آگ کو اور زیادہ بھڑکائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ ہے خزنۃ جو ہے، یہ جو ہے خزنہ جو ہے وہ خازن کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے جیسے ہم نے دیکھے کہ وہ اس کے جہنم کے داروغہ ہیں اور اس کی تعداد ہم دیکھتے ہیں، ہم کو قرآن سے ملتی ہے 19 ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں نذیر ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، یہاں رسول نہیں استعمال کیا گیا. اس کی وجہ ہے قرآن میں دوسرے مقامات پر آتا ہے مَا كَانَ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم جب تک رسول نہ بھیج دے عذاب نہیں دیتے. پھر اس کے بعد جب جہنمی جو ہے جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے اور جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو دروازہ کھولنے کے بعد جو داروغہ جہنم ہیں ان سے پوچھے گا، ان سے سوال کرے گا اور وہ سوال جو ہے ہم دیکھتے ہیں الم یأتکم نذیر. وہ کیا سوال کر رہا ہے کہ تمہارے پاس تم میں سے کوئی نذیر نہیں آیا. اب ہم کرتے ہیں نذیر کا ترجمہ ڈرانے والا، متنبع کرنے والا، خبردار کرنے والا، ہے نا. اب یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آج ہم اگر نذیر کو صرف رسول سے ترجمہ کریں تو آج جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو رسول کا سلسلہ قطع ہو گیا، ختم ہو گیا، خاتم النبی نے، تو اس کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں تو کیا وہ اس سوال کے جواب میں یہ جواب دے گے کہ نہیں ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں رسول نہیں لکھا، اس کی حکمت ہے کہ یہاں نذیر لکھا گیا ہے. نذیر وہ ہوتا ہے جو تمہیں آخرت کے عذاب سے بچائے، کیونکہ وہ تم سے محبت رکھتا ہے، تمہارا خیر خواہ ہے، تمہارا بھلا چاہتا ہے، تم سے اسے انس ہے، محبت ہے، چاہت ہے کہ تم جہنم کی آگ میں نہ جاؤ. آج ہمارے لیے جو نذیر ہے وہ ہمارے بیچ میں قرآن ہے. تو اگر تمہارے پاس نذیر نہیں آیا مطلب کیا تمہارے پاس قرآن نہیں آیا تھا؟ ایک معنی یہ. دوسری معنی یہ ہے کیا تمہارے پاس کوئی ایسا نہیں تھا جو تمہیں بتاتا کہ قرآن کی آیتوں میں یہ جہنم کا حال بیان کیا گیا ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا تم میں سے نہیں تھا، تمہاری جیسی زبان والا نہیں تھا جو تمہیں آگاہ کرتا آگ کے عذاب سے، جہنم کی آواز کے عذاب سے؟ تو یہ نذیر جو ہے وہ ہر کیٹیگری میں فٹ ہوتا ہے. یہ جب رسول کی بات کی گئی تو اس وقت وہ آیت میں رسول ہے، ایٹ پریزنٹ وہ ان کے بیچ موجود ہے، اس لیے وہاں رسول آیا ہے. اب یہاں نذیر ہے جن کے پاس رسول نہیں پہنچے، ان کے بعد والے لوگ.
اب ہمارے لیے قرآن ہے نذیر، اور ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے نذیر ہے، جو ہمیں ڈراتے ہیں آخرت کے عذاب سے۔ پھر اب کیا ہوا، وہ اس سوال کا جواب دیں گے۔ یہ سوال ہے، اب جواب آتا ہے آیت نمبر 9 میں۔ جواب میں وہ کیا کہیں گے دیکھتے ہیں۔ قولو یہاں پلورل ہے کیونکہ جہنم میں کیا ہے، تعداد زیادہ ہے، فوجن ہیں، بہت زیادہ لوگ ہوں گے۔ وہ کہیں گے بلا، ہاں، قد ضرور، جاءنا ضرور آیا ہمارے پاس، نذیرن ڈرانے والا، متنبع کرنے والا، خبردار کرنے والا، ضرور ہمارے پاس آیا۔ کیا کہیں گے، کمٹمنٹ کریں گے، سچ بولیں گے، اعتراف کریں گے، اس وقت جھٹلائے گے نہیں، کیونکہ جھٹلانے کا کیا ہے، اب موقع نہیں رہا، کیونکہ کیا ہو گیا، تمام حساب کتاب ہو چکا، ان کو پنشمنٹ، ان کو جو ہے آرڈر پاس ہو چکا، وہ جہنمی ہے، یہ انہیں کارڈ دے دیا گیا ہے، تو اب کیا ہے، وہ جھٹلائے گے نہیں۔ وہ کیا کہیں گے، کیوں نہیں، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ہمارے پاس ضرور ڈرانے والا آیا۔ اب آیا تو تھا، پھر کیا کیا انہوں نے، فَكَذَّبْنَا سو ہم نے جھٹلایا۔ اب وہ اپنی غلطی قبول کر رہے کہ ہم نے کیا کیا، جھٹلایا۔ وہ قُلْنَا اور ہم نے کہا، ماں نہیں، نزل اللہ نازل کی اللہ نے، من شیئن کچھ، انہوں نے کیا کہا، خود جواب دے گیا، سو ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ ان انتم نہیں تم، ان کا ترجمہ نہیں میں ہوگا کیونکہ اس کے بعد الا آیا ہے، نہیں تم الا مگر صرف فی ضلال کبیر، بڑی گمراہی میں۔ اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تم صرف بڑی گمراہی میں ہو۔ پہلے انہوں نے کیا کہا، قبول کیا کہ ہمارے پاس جو ہے نذیر آیا۔ دوسری بات انہوں نے کیا کہی، اور قد مطلب یقیناً آیا، تحقیق ضرور آیا۔ اور پھر جو نذیر آیا اس نے کیا کی، ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پیغمبروں کی تصدیق کرنے کے بجائے انہیں کیا کیا، جھٹلایا۔ پھر آسمانی کتابوں کا سرے سے انکار کر دیا، یہ دوسری چیز کی، اللہ کی ذات کا انکار، رسول کا انکار، اور آسمانی کتابوں کا سرے سے انکار کر دیا۔ پھر اور جو سب سے بڑا جرم کیا وہ یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبروں کو ہم نے کہا کہ تم بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے ان تمام گناہوں کے ساتھ۔ پہلے تو آنے کے باوجود دعوت نہیں سنی، انکار کیا اللہ، رسول، اس کی کتابوں کا، اور پھر کیا کہا، ہم نے جو ہمارے لیے نذیر بن کر آیا تھا اس کو ہم نے کیا کہا کہ تم بڑی گمراہی میں، مطلب تم بڑی گمراہی میں ہو۔ ہم نے اس کو الٹی بات کہی، جو ہمیں صحیح بات سکھا رہا تھا اس کو ہم نے کیا کہا کہ تم بڑی گمراہی میں ہو۔ اب جب انہوں نے اتنی بڑی چیز کی ہے نا، جب اتنی بڑی بات کی تو کیا وجہ تھی ان کے اتنی بڑی چیز کہنے کی، اتنی بڑی بات، اتنی ڈیرنگ جو وہ کر رہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر آگے جو ہے 10 میں وہ خود ریزن بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے کہا جو ایسی بات، اس کی وجہ کیا تھی۔ وَقَالُوا اور وہ کہیں گے، لو اگر، کننا نسمعو ہم سنتے، او یا نعقلو ہم سمجھتے، ما نہیں، کننا ہم ہوتے، فی اصحاب السعیر دوزخیوں میں سے۔ اور وہ کہے گے اگر ہم سنتے یا ہم سمجھتے
تو ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے. اب یہ وہ لوگ اقرار کریں گے کہ ہم نے ان کی بات سنی ہی نہیں ہے نا. اگر ہم سنتے تو کیا ہوتا, اور پھر ہم نے عقل سے کام ہی نہیں لیا, ہم نے سمجھا ہی نہیں. اگر ہم یہ سب نہیں کرتے تو کیا ہوتا, ہم نہیں ہوتے دوزخیوں میں سے. یہ جو آیت نمبر 10 ہے یہ ہے یونیورسل ٹروتھ. یہ ایک ایسی سچائی ہے کہ آج پوری دنیا کے لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے, عقل کا استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بہت بڑی وارننگ ہے, ایک بہت بڑی وارننگ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ جہنم کے ڈسکرپشن جو بتائی گئی ہے, جہنمیوں کا جو وہاں پہنچنے کی وجہ جو بتائی گئی ہے, جو ریزن وہ خود جواب دے رہے کہ ہم نے سنا نہیں, ہم نے عقل کا استعمال نہیں کیا. اگر ہم یہ 2 چیز کرتے تو ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے, ہم دوزخیوں میں سے نہیں ہوتے. تو ہم پر ڈیوٹی, ہم پر فرض کیا ہے کہ ہم سنیں, ہم پر فرض کیا ہے, ہم ہماری عقل کا استعمال کریں. قرآن کی کلاس میں جب ہم دعوت دیتے ہیں تو لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ سننے کے لیے آئے, وقت نہیں ہے. تو وہ کیا کر رہے, عقل ہونے کے باوجود وہ بے عقلی کا جو ہے اپنے اظہار کر رہے ہیں کہ وہ ہر ایک چیز میں اپنا وقت صرف کرے سوائے قرآن کو سمجھنے کے. تو یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کی آواز کو جو گدھے کی آواز سے جو تشبیہ دی, تو اس کی ریزن, اس کی وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے عقل کا استعمال نہیں کیا. گدھے کے پاس عقل نہیں ہے, تو یہ انسان ہے, ان کے پاس عقل ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے عقل کا استعمال نہیں کیا, اور وہ اس جگہ جہاں گدھے کی طرح آواز آ رہی اس جگہ پہنچ گئے. تو کیا ہے یہ آیت, لوگوں کو بتائی جائے, لوگوں کو پڑھ کر سنائی جائے, تبلیغ کی جائے, گھر والوں کو بتایا جائے کہ کتنا ضروری ہے سننا اور عقل کا استعمال کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ جاشیہ آیت نمبر 8 میں فرمایا, وہ اللہ کی آیات کو سنتا ہے جو اس پر پڑھی جاتی ہے, پھر تکبر کرتا ہوا اڑا رہتا ہے, گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں. پس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دو. سورہ لقمان آیت نمبر 7 میں آتا ہے, اور جب اس پر ہماری آیاتیں پڑھی سنائی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے, گویا اس نے سنا ہی نہیں, گویا اس کے کانوں میں بہرا پن ہے, پس اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دو. سورہ کہف میں آتا ہے, ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈالے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے ہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 7 میں آتا ہے, اللہ نے مہر لگا دی ان کے کانوں پر, دلوں پر, کانوں پر, آنکھوں پر پردہ ہے, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ ہے آیت نمبر 10. اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 سورہ ملک کی, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب سعیر بیان کیا. وہاں عذاب ہے جنوں اور شیاطین کے لیے, اور آیت نمبر 10 میں عذاب سعیر بیان کیا گیا, اصحاب سعیر بیان کیا گیا جو ہے انسانوں کے لیے. تو یہ دونوں اگر آیتوں کو ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اور جن اور شیاطین دونوں کو ایک ساتھ ایک عذاب ہوگا, اور وہ ہوگا عذاب سعیر, اور وہ دونوں جو ہوگے وہ اصحاب السعیر ہوگے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم لا تجعلنا منہم. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس عذاب سے بچا, آمین یا رب العالمین. اس کے بعد آیت نمبر 11, پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 میں ہے پس پھر فترفو, سو انہوں نے اعتراف کیا,
بِذَنبِہم اپنے گناہوں کا. اب یہ کیا ہے؟ یہ کمٹمنٹ ہے. یہ وہ فَسُحْقًا تو دوری، لعنت، لِأَصْحَابِ دوزخیوں کے لیے، اصحاب السعیر دوزخیوں کے لیے. سو انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو لعنت ہے دوزخیوں کے لیے. آیت نمبر 11. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ضم جو ہے بِذَنبِ، جو ضم ہے جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں گناہ، اس کا جو روٹ ورڈ ہے، مادہ جو ہے وہ ہے ذَنُوبَ، ذنبا، اور اس کی معنی ہوتی ہے دم. اب یہاں جس بات کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں وہ اس کی دم کی طرح ہوتے ہیں. انسان کیا خیال کرتا ہے کہ گناہ جو اس نے کر لیا وہ اسے پیچھے چھوڑ آیا ہے، لیکن وہ گناہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. جس طرح جانور کی دم اس کے ساتھ ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے جو گناہ ہیں وہ بالکل اس کی دم کی طرح اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر جانور اپنی دم سے چھٹکارا چاہے تو اسے چھٹکارا ایک ہی شکل میں مل سکتا ہے کہ وہ دم جو ہے اس کی کاٹ دی جائے. اسی طرح اگر انسان گناہوں سے چھٹکارا چاہے تو وہ ایک ہی شکل میں ہوگا جب وہ ان گناہوں کے لیے توبہ کر لے. گناہوں کے لیے اگر اس نے توبہ کر لی تو کیا ہوگا؟ وہ گناہ اس سے چھوٹ جائے گے، کٹ جائے گے، دور ہو جائے گے. اب یہاں پر جو فسوح کا جو ہے لفظ وہ ایک بددعا کا کلمہ ہوتا ہے، مطلب لعنت بھیجی جاتی ہے. اور لعنت کیا ہوتی ہے؟ ہر طرح کی اللہ عز و جل کی رحمت سے دوری. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے لیے یہ لعنت کا کلمہ استعمال کرتے ہیں. اعتراف کرنے کے بعد جب انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا؟ لعنت کا کلمہ استعمال کیا، فسحقا، اور مطلب ان کو دور کر دو، ان پر لعنت بھیجو. ایک دم جھڑکی دیتے، ایک دم ہٹا دیتے ہیں نا ہم لوگ ذلیل کر کے. اب ہم کو سورہ سجدہ آیت نمبر 12 میں ملتا ہے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، پس ہمیں لوٹا دے کہ ہم اچھے عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں. ہے نا؟ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عذاب کو دیکھ لے اور اس کے بعد اعتراف کرے اپنے گناہوں کا، تو ان کو کیا ہے؟ اب کوئی ان کے لیے گنجائش باقی نہیں رہی. اب وہ کون ہو گئے؟ اصحاب السعیر ہو گئے، جہنم والے ہو گئے، دوزخ والوں کے لیے ہے یہ سزا. اسی چیز کو سورہ یونس آیت نمبر 90 میں اس طرح بیان کیا گیا، جب ہم عذاب دے کر اعتراف کریں اس چیز کے لیے. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم و زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. عذاب کو، موت کو دیکھ لینے کے بعد کیا کیا فرعون؟ ایمان لے آیا، مسلمان ہوں میں یہ بول رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کیا جواب دیا؟ آیت نمبر 91 سورہ یونس. جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا. آیت نمبر 92 سورہ یونس. سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد میں آنے والے ہیں. اب اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ موت آنے پر
یا گناہ یا عذاب دیکھنے پر، جہنم اور جنت دیکھنے کے بعد جو ہے اعتراف کرنا، افسوس کرنا، معافی مانگنا قبول نہیں ہوگا۔ یہاں تک جو ہے آیت نمبر 11 تک جہنمیوں کا جو تھا ڈسکرپشن تھا۔ اب آیت نمبر 12 سے جو ہے دوسرا پیسج شروع ہوگا، یہاں سے انداز بیاں بدل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو ہم کل دیکھیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچائے، ہم جو بولے اس پر ہم کو عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اس قرآن کو ہمارے لیے نور بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین۔ اللہ